سوری پارٹ 2 ہے، جہاز کی امپورٹنس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جہاز ہے اب جو جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہے وہ تو زمین پر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گاڑی ہے جا رہی ہے، راستے میں ٹائر پھٹ گیا یا اس کے اس طرح کی پرابلمز آ گئی، انجن بند ہو گیا، انجن گرم ہو گیا، ٹائر پھٹ گئے، بریک فیل ہو گئی، وہ بھائی زمین پر ہے نا، رک جائے گی. 100 آپشنز آپ کے پاس ہیں، مکینک کے پاس لے جائیں، سائڈ میں کھڑی کر دیں. اسٹیئرنگ آئل لیک کر گیا، بریک آئل لیک کر گیا، اسٹیئرنگ کام نہیں کر رہا، گیئر کام کا نہیں کر رہا، تو سائڈ میں کر دے بھائی، ٹھیک کروا دینا، کیا مشکل ہے. لیکن جہاز، بحری جہاز، سوری یہ جو ایون بحری جہاز وہ بھی پانی میں ہے نا، سیف ہے نیچے، مطلب وہ اتنا تیرے گا، پانی پہ رہے گا. ہوائی جہاز جو ہے، جو ایئر کرافٹ ہے، وہ اگر خراب ہو گیا آسمان پہ تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے نا. بہت نازک کام ہے، بہت سینسیٹیو کام ہے جہاز کا، اسی لیے ان کی سیلریز بھی زیادہ ہوتی ہیں، بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. اور میرا باقی موقف یہ ہے کہ علم جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی مرتا نہیں ہے. میرا الحمدللہ مطلب میں اس ٹائم ایئر لائن کے لیے کام نہیں کر رہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی سوئی برابر نہیں فرق پڑا. تھوڑا بہت شاید فرق پڑا ہوگا لیکن زیادہ نہیں پڑا، کوئی یقین جانے کوئی فرق نہیں پڑا. آپ بس یہ کہ تھوڑی بندہ اپنی کم کر دے، اپنی جو ہے تھوڑی خواہشات کم کر دے، تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ روزی دینے والا اللہ کے ساتھ ہے. ایئر لائن کی جاب کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اب ہمیں ایئر لائن کا کام آتا ہے، نہ ایئر لائن کو اس طرح کے آرگنائزیشن کو بندے ملتے ہیں کہ جو ہر کسی کو وہ جاب نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ہر آرگنائزیشن کو جو ہے وہ مطلب ہر جگہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اسی طرح ہمارے جو لوگ ہیں جو ایئر لائن کے ہوتے ہیں، وہ اگر ایک دفعہ ایئر لائن سے نکل گئے یا چلے گئے کسی وجہ سے، وہ پہ باہر وہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو تو جہازوں کا پوری عمر جہازوں کا کام کیا ہوتا ہے. اب باہر تو جہاز چلنے سے رہے، تو یہ کافی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. پوری زندگی بھر کی جتنی محنت ہوتی ہے سب پہ پانی، یہ ایکسپیرینس پہ پانی پھر جاتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے، روزی دینے والا اللہ کی ذات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ نے ہم سے کچھ کام لینے ہوتے ہیں. ابھی آلویز بی پازیٹیو. تو جہاز کی میں بتا رہا تھا کہ وہ اگر زمین پر کوئی چیز ہو، وہ تو گاڑی اگر خراب ہو جائے آپ اس کو ٹھیک کر دو. 5 اسٹار ہوٹل ہے، اس میں کوئی چیز اے سی خراب ہے آپ ٹھیک کر دو. اب آسمان میں جہاز خراب ہو رہا ہے ایک تو اس کو بر وقت آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، زمین پہ آئے گا دوسرا وہاں اس کے لیے تو وہ خدا نہ خواستہ کچھ بڑا سسٹم خراب ہو گیا تو وہ تو سیدھا نیچے آئے گا، سیدھا نیچے. اس وقت بس پھر کلمے پڑھ سکتا ہے بندہ. لیکن ابھی بھی جہازوں میں ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جہاز کو مطلب سیف بنا دیتی ہیں. بہت سیف سسٹم ہے، ہر چیز کی 3 سسٹم ہے. بریک ہے تو 3 لگے ہوں گے، موڑنا ہے، رولنگ ہے، ہر سسٹم. آٹو پائلٹ سسٹم ہے، ایک فیل ہے دوسرا لگا لو، دوسرا نہیں تیسرا ہے، تیسرا نہیں تو مینولی چلا لو. ہاریزنٹل اسٹیبلائزر ہیں پیچھے لگے ہوئے ہیں، بہت مختلف چیزیں ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا. تو جہاز اس لحاظ سے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، یہ سیلریز بھی اچھی ہوتی ہیں. آپ جائیں آرگنائزیشن سے کریں کورس، اگر ٹیکنیشین کے لحاظ سے انجینئر کے حوالے سے کام کرنا ہے
اس کے بعد ایکسپیرینس لیں، اس کے بعد پھر آپ کو وہاں سے اکاؤ سے ایاسا B1 B2 کرنا ہوتا ہے. ایویونکس ہو تو B1 کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا ہو تو B2 ایروسپیس ہو تو B1 کرنا پڑتا ہے، اور ایویونکس ہو تو B2 کرنا پڑتا ہے. میرے پاس B2 کا لائسنس ہے، جو کہ یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی کے انڈر، یہاں جہاں ہر کنٹری کی جو سول ایویشن اتھارٹی ہوتی ہے اس کے سپرویژن کے اندر وہ لائسنس ملتے ہیں. میرے پاس وہ لائسنس تھا. یہاں پہ میں 777 اور ڈبل ڈیکر ایئر بس 380 میں سائن کرتا تھا. اس کے جو تھا ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم، کیبن اور ایویونکس DD وغیرہ میں چیک کرتا تھا. تو بہرحال یہ سب چیزیں تھیں. تو یہ بہت اچھا سسٹم ہے. اس کے اندر جو ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں. اس طرح میں نے اپرینٹسشپ کیا کراچی میں، پھر اس کے بعد وہاں سے انسٹرومنٹ شاپ میں گیا، پھر وہاں سے B3 میں گیا، وہاں 747 پہ کام کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے وہاں پہ آیا 380 پہ کام کیا. پھر یہاں اس کے بعد PIA میں کام کیا. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ مختلف جگہ پہ کام کی. PIA سے پھر ایمریٹس ایئر لائن میں آیا. تو جہاز جو ہے وہ بہت سینسیٹیو سسٹم ہے. اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں. میں ایویونکس کے لحاظ سے کور کروں گا چیزوں کو. تو اس میں بیسیکلی بس وہی جو ہوتا ہے کہ 4 فورسز ہوتی ہیں. ایک جہاز تھرسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جہاز آگے جاتا ہے. ڈریگ ہوتی جو ہوا کا دباؤ جو اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. لفٹ ہوتی جو جہاز اوپر لے کے جاتا ہے جہاز کو، اور ویٹ ہوتا ہے جو جہاز کو نیچے کی طرف لے کر آتا ہے. تو آپ نے ان سب چیزوں میں فورسز میں بیلنس کرنا ہوتا ہے، اور پھر جب جا کے جو ہے نا وہ جہاز آگے کو بڑھتا ہے. تو یہ 4 مین فورسز ہوتی ہیں. باقی جب جہاز کے اندر جاؤ کاکپٹ ہوتا ہے، کاکپٹ ہے. اس کے علاوہ ونگز ہوتے ہیں، ونگز کے اندر فیولز وغیرہ ہوتا ہے. ایئر کنڈیشن سسٹم ہوتا ہے، لائٹنگ سسٹم ہوتا ہے، IFE سسٹم ہوتا ہے، جنریٹر سسٹم الیکٹریکل جنریٹر چیپٹر 24 ہوتا ہے. اس کے علاوہ انجن کے سسٹم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پریشرائزیشن کا سسٹم ہوتا ہے. اس میں ایئر کنڈیشن کا سسٹم ہوتا ہے جہازوں میں. فیول ٹینک کا سسٹم ہوتا ہے. فیول چاروں جو ونگز ہوتے ہیں، ونگز کے اندر فیولز ہوتا ہے، اور پیچھے جو ہوتا ہے، پیچھے جو چھوٹے ٹیلز ہوتا ہے وہاں پہ بھی ایلیرون کے اندر بھی جو ہے نا وہ جو ونگز ہوتے ہیں یہاں پہ فیول ہوتا ہے. ایلیویٹر کے اندر بھی وہاں پہ بھی فیول ہوتا ہے. رڈر ہوتا ہے. جو ونگز ہوتے ہیں اس کو ونگز بولتے ہیں. اس کے علاوہ جو پیچھے والے ونگز ہوتے ہیں ان کو، جو ونگز کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو ایلیرون بولتے ہیں. اس کے علاوہ پیچھے جو ہوتے ہیں وہ ایلیویٹر ہوتا ہے، جو ہورزنٹل سٹیبلائزر ہوتا ہے. ونگ کا جو فرنٹ کا حصہ ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ہوتا ہے ایلیویٹر ہوتا ہے، اور اوپر جو ہوتا ہے رڈر ہوتا ہے. تو یہ جو جہاز ہوتا ہے یہ جسٹ لائک جیسے پرندہ اڑتا ہے نا، سیم ویسے ہی ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ہم پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ابھی آج ہمارے یہ 2 ٹاپک کور ہوئے ہیں، تو میں ابھی آگے اور بھی اس کے اوپر آپ سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے. شکریہ بہت بہت آپ کا.
اور بیل آئکن کو کلک کریں تو آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ.